بھئی نماز پڑھتے ہم اور آپ، نماز کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، بعد میں ہم لوگ قضا کرتے ہیں۔ اچھا جب قضا کرتے ہیں تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فرض پڑھ لیتے سنت نہیں پڑھتے، ارے یار اب تو قضا ہو گئی، چلو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، عام طور سے یہی ہوتا ہے، لوگ قضا کرتے سنت کی نہیں، حالانکہ سنت کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ جو سنت موقدہ جیسے ظہر اگر آپ کی چھوٹ جائے تو ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ سنت ہے۔ جب آپ ظہر چھوٹ جائے تو یہ بھی پڑھیے آپ، اور فجر کی تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے، اگر نیند نہیں کھل پائی اور آپ نہیں اٹھ پائے ٹائم سے، سمے سے، مان لیجئے 5 بجے آپ کے یہاں اذان ہے اور آپ کی نیند کھل رہی ہے 6 بجے، اب آپ اٹھے، اگر ناپاک ہیں تو جلدی سے غسل کر لیجئے، اگر پاک ہیں تو باتھ روم میں جائیے، طہارت وغیرہ کرنے کے بعد وضو کیجئے اور جتنا جلدی ممکن ہو فجر کی نماز پڑھیے۔ اور جب آپ فجر کی قضا کریں گے تو پہلے 2 رکعت آپ سنت پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے، یہی طریقہ ہے۔ جو بھی نماز چھوٹے آپ سنت بھی پوری کریں گے۔ لیکن پریکٹیکل میں بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر ظہر کے ٹائم مان لو میں ٹرین پہ تھا، آج کل ٹرین میں ماحول ایسا ہو گیا نماز پڑھنے کا نہیں حساب بن پاتا ہے، اب بعد میں ہم کو ظہر پڑھنی ہے تو آدمی سوچتا ہے یار اب 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھنا ہے، اس کے پہلے کی سنت پڑھنا ہے، آدمی صرف فرض پڑھ لیتا ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر کے چلو فرض تو پڑھ لیا سنت نہیں پڑھا کیا مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حبیبہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مالدار پاڑا کے لوگوں ذرا غور سے سننا، ام حبیبہ کہتی ہیں، یہ کون ام حبیبہ؟ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی اور ہم سب کی ماں ہے۔ یہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ یہ 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ اب ذرا انگلی اٹھائیے، کیلکولیٹ کیجئے، 2 رکعت ہو گئی آپ کی فجر میں سنت، اور ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت۔ اب یہ 4 رکعت آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے الگ بھی پڑھ سکتے، 2 کر کے الگ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور ظہر کے بعد 2، تو ظہر میں ٹوٹل 6 ہو گئی اور فجر میں 2، 6 2 8، 2 آپ کی مغرب میں ہو گئی اور 2 عشاء میں ہو گئی، مغرب میں 2 مغرب کے بعد اور عشاء میں 2 عشاء کے بعد، عصر میں کوئی سنت نہیں ہے، یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ آج اگر آپ کو کلیا چک کے کسی بڑے ایریا میں زمین مل جائے، فری میں رہنے کو گھر مل جائے، تو آپ تو اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ اگر آپ کو کسی بڑے شہر میں، پٹنہ میں، کلکتہ میں، ممبئی میں، بڑے علاقے میں آپ کو محل مل جائے، بنگلہ مل جائے، تو آپ کو کروڑوں کی دولت مل گئی۔ یہاں اللہ کے نبی ممبئی کے باندرا میں آپ کو محل نہیں دلا رہے، کلکتہ میں شاہ رخ خان کے فلیٹ کے جیسا آپ کو فلیٹ دلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اللہ کے پیارے نبی تو آپ کو جنت میں محل دلا رہے ہیں، اور جنت تو وہ جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ 1 اسکوائر فٹ ہوتا ہوگا، چلو 2 اسکوائر فٹ مان لو، یعنی جنت میں 2 اسکوائر فٹ ایریا دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ اس جنت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کو یہ محل ملے گا۔ کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے اور فرض کے ساتھ ساتھ 12 رکعت یہ سنت پڑھنا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، بڑے غور سے سننا میری ماں اور بہنوں، ام حبیبہ عورت ہے، کہتی ہے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے ما ترکتہن، میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ میں آج جب یہ حدیث پڑھتا ہوں کانپ جاتا ہوں کہ آج بڑے بڑے مردوں کے بس کی بات نہیں کہ یہ 12 رکعت نماز کے بارے میں دعویٰ کر کے کہہ دے میری کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میری یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوٹی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو میرے بھائی۔ نبی کے دور کی عورتیں بھی بڑی شاندار ہوتی تھی،
نبی کے دور میں ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم بتا دیں گے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب بہت اچھے، بہت نیک انسان تھے، لیکن غریب آدمی تھے، ان کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ دھن دولت نہیں تھی، اور جلیبیب بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، ان کے چہرے پر داغ دھبے بھی نکلے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب شادی ہوئی تمہاری؟ اچھا، اللہ کے نبی کی ایک اور عادت تھی کہ آپ جس ایج کا بندہ ہوتا تھا اس سے اس حساب کی بات کرتے تھے۔ 70 سال کے بوڑھے سے آپ شادی کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سامنے 18-20 سال کا جوان لڑکا ہے، تو اللہ کے نبی اس سے پوچھ رہے شادی ہوئی تمہاری؟ جلیبیب نے کہا نہیں اللہ کے نبی، شادی نہیں ہوئی میری۔ آپ نے کہا کیوں شادی نہیں ہوئی تمہاری؟ کہا اے اللہ کے نبی، کون شادی کرے گا مجھ سے؟ میرے پاس نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، اور خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرے چہرے پر داغ دھبے نکلے ہوئے ہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے کہا اے جلیبیب تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری شادی کرائیں گے، اچھا رشتہ تمہارا کرائیں گے۔ غور سے سننا میرے بھائیو، آپ بھی سننا، میری ماں بہنوں آپ بھی سننا، سماج میں بہت سارے بگاڑ تو ہمارے شادی بیاہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اتنی رسم و رواج ہم نے شادی بیاہ میں پیدا کر دی ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں بس نکاح پڑھانے کا کام یہ دین کے حساب سے ہوتا ہے، باقی شادی میں کوئی کام دین کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، سارا سب سماج کے حساب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جلیبیب سے کہا جلیبیب ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے انصاری صحابی، آپ نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے کہا تھا، میرے پاس آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ ہے۔ انصاری صحابی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم تمہاری لڑکی کی شادی جلیبیب سے کرانا چاہتے ہیں۔ کہا جلیبیب؟ اب سارے صحابہ جانتے تھے جلیبیب کیسے ہیں، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، اور چہرہ وغیرہ کیسا ہے۔ صحابی کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی، مگر صحابی نے انکار نہیں کیا، کہا اے اللہ کے نبی ایسا ہے، رشتے ناتے کا معاملہ ہے، میں گھر میں تھوڑا لڑکی کی ماں سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، صحابی گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کس کا رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی بھی جلیبیب کو جانتی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں، ہماری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پڑھی لکھی ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کریں گے۔ اتنا اچھا رشتہ آیا، ہم نے ٹھکرا دیا، اب ہم جلیبیب سے شادی کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے اسے شادی۔ لڑکی کی ماں نے انکار کر دیا۔ لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی تھی اپنے ماں باپ کی، آئی وہ ماں باپ کے سامنے، کہا اے میری پیاری امی جان، اے میرے پیارے ابو جان، ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، آپ کی اپنی دلیل ہے کہ لڑکا زیادہ خوبصورت نہیں ہے، زیادہ کمانے والا نہیں ہے، مگر آپ یہ سوچئے یہ رشتہ کون پیش کر رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بھیجا ہوگا، ضرور یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ رسول نے بھیجا ہے، اور رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا مناسب نہیں ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں کلیئر بات بتاتا ہوں آپ کو، رشتہ مجھے بھی پسند نہیں تھا، میری بیوی کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن میری بیٹی نے کہا کہ جب یہ رشتہ اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں تو پھر رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا اور اس کو ریجیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میری بیٹی تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم صب علیہا صبا نافعا، اے اللہ اس بچی کے اوپر تو برکتوں کی بارش نازل فرما، ولا تجعل عیشہا قدا قدا، اور اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں کبھی مشکلات اور پریشانیاں نہ آئے۔
نبی دعا دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اچھا کام کرے، دینداری کا کام کرے، تو جو سماج کے نیک لوگ ہیں ان کو حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو دعا دینی چاہیے۔ نبی نے دعا دی اس لڑکی کو۔ لڑکی کی شادی جلیبیب سے ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں اللہ کے نبی جب جاتے ہیں، آپ کے صحابہ جاتے ہیں، تو ان صحابہ کرام میں حضرت جلیبیب بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جنگ جب ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جو میرے صحابہ شہید ہو گئے ذرا ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو۔ صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے ساری لاشوں کو دیکھا، کہا او لوگو میں ساری لاشوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے ایک لاش نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب جلیبیب زندہ نہیں بچے تو جلیبیب بھی ضرور شہید ہو گئے، ذرا تلاش کرو ان کی لاش کہاں ہے۔ جب میدان جنگ میں جب تلاش کیا گیا تو 20 دشمنوں کے بیچ میں اکیلا جلیبیب شہید کی حالت میں پائے گئے، اور ان کے بدن پہ سینکڑوں زخم ہے تیر کے، تلوار کے، اور 20 دشمنوں کے بیچ میں جلیبیب شہید تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ یہ میرا صحابی ہے جلیبیب۔ نبی نے اپنے کندھے پر جلیبیب کو اٹھایا اور کہا کہ جلیبیب کو قبر تک میں لے کے جاؤں گا۔ جلیبیب کو کوئی جنازے کی چارپائی پہ نہیں لے کے جایا جائے گا، جلیبیب نبی کے کندھے پر جنازے میں جائے گا۔ اور جب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے قبر میں اتارا ہے اور دعا کی کہ اللہ میں جلیبیب سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش وہ جنازہ ہمارا ہوتا اور نبی نے وہ دعا ہمارے لیے کی ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جلیبیب کے انتقال کے بعد ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ودوا ہو گئی، اور ہم جانتے ہیں سماج میں ودوا عورت اور بیوہ عورت کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ اور بیوہ عورتوں کو تو دقت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، مگر جلیبیب کی بیوہ کو کبھی ہم نے کسی دقت نہیں دیکھا۔ اللہ غیب سے اس کو روزی دیتے تھے، اور وہ بیوہ ہونے کے باوجود صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ عورتیں کہاں چلی گئیں؟ آج سماج سے یہ عورتیں ختم ہو گئی۔ آج حالات یہ ہے، باپ تہجد پڑھتا ہے، ماں رات میں دعائیں کرتی ہے، اور اس گھر میں جب شادی ہوتی ہے لڑکی ایسا ڈریس پہن کر کے شادی میں آتی ہے کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈریس پہن کر کے بھی وہ ننگی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے عبادت کو مسجد تک رکھا ہے اور آپ کی گھر کی بہو بیٹی کا پہناوا اور آپ کے گھر کی عورتوں کا پہناوا وہ بالکل کافر اور مشرک عورتوں کی طرح ہے، نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ تو ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، نہ ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرے گا۔ کون 3 لوگ ہوں گے؟ ذرا غور سے سننا۔ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، ضروری نہیں 100% ماں باپ صحیح ہو، ضروری نہیں ان کی ہر بات صحیح ہو۔ ماں باپ کی غلط بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے، مگر رشتہ نہیں توڑنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ کبھی کٹھورتا نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک نہیں کرنا ہے۔ کتنی مائیں ہیں، شادی کی بچے کی، بہو آئی، بیٹا بہو سے محبت کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر بہو کے لیے اپنی ماں کو رلا رہا ہے اور ماں کو تانے دے رہا ہے اور ماں کو تکلیف دے رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ماں کا یہ سوچنا کہ شادی کے بعد بھی میرا بیٹا مجھے اتنا ہی سمے دے اتنا شادی کے پہلے دیتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں کروں گی۔ بولے کیوں، ایسا کیوں بولتی ہے؟ کہا میری بیوی بہت پڑھی لکھی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہے تو دکھا دو ماں کی
بہو کو ساس کی خدمت کرنا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے بہو کو ساس اور سسر کی خدمت کرنا، لہٰذا میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں کروں۔ مولوی صاحب بہت ہوشیار تھے، کہتے ویسے بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سے بچ کے رہنا چاہیے، تو مولوی صاحب کے پاس دماغ بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی ایک کام کر، تو اپنی بیوی سے کہہ دے بہت اچھی بات ہے، تو آج سے میری ماں کی خدمت کرنا بند کر دے، تیرے اوپر میری ماں کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن میرے اوپر تو میری ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے نا، اب آج سے میں اپنی ماں کا سارا خیال رکھوں گا، پھر تو یہ شکایت مت کرنا کہ میں تجھے ٹائم کم دے رہا ہوں، اب میں اپنی ماں کو کھلاؤں گا، اس کے کپڑوں کو میں دھلوں گا، اس کی ساری ضرورتوں کا خیال میں رکھوں گا۔ دوسری بات یہ اپنی بیوی سے جا کے یہ بھی بول دینا کہ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ ساس کی خدمت کرو، حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے سسر کی خدمت کرو، تو قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو سونے کا زیور لا کے دو؟ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو شاپنگ مال میں لے جا کے شاپنگ کراؤ؟ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو کہیں گھمانے لے کے جاؤ۔ تو آج سے تمہارا گھمانا پھرنا، تمہارا زیورات، تمہارا شاپنگ کرنا سب بند۔ شوہر نے جا کے بیوی سے کہا، بیوی سمجھ گئی کہ کسی مولوی نے اس کو پڑھایا ہے، کہا کہ نہیں میں اپنی بات سے رجوع کرتی ہوں، میں آپ کی ماں کی خدمت کروں گی، آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھو۔ تو یہ بڑا عجیب تماشا ہو رہا ہے، کہیں کہیں ساس کی بھی غلطی ہوتی ہے، میں ایک طرفہ بات نہیں بولوں گا، بہت سارے کیس ایسے آئے ہیں ساس زیادتی سے کام لے رہی ہے، بہو کو تانا مارتی ہے۔ دو بہویں آئی ہیں، ایک بڑے گھر کی آئی ہے، ایک تھوڑے کمزور گھر کی آئی ہے، بڑے گھر والی واشنگ مشین لے کے آئی ہے، فریج لے کے آئی ہے، ڈھیر سارا پیسہ لے کے آئی ہے، اور جو بیچاری غریب گھر کی تھی، مڈل کلاس کی تھی، وہ کم لے کے آئی ہے۔ لے کے آنا تو دونوں کا غلط تھا، مگر جہیز کا تو رواج چل رہا ہے، وہ لے کے آئی ہے، تو اب جو غریب گھر کی آئی ہے اس کو تانا مار، ارے تیرا باپ تو ایک نمبر کا، کیا بولوں میں، کچھ نہیں لے کے آئی تو۔ اس طریقے سے کتنی ساسیں ہیں جو بہوؤں کو تانا مارتی ہیں۔ اب بیچارہ بیچ میں کون پستا ہے؟ وہ مرد پستا ہے، ماں کی سائیڈ لیتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کی سائیڈ لیتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ناراض کسی کو نہیں کرنا ہے، بیوی کی جگہ بیوی کو اس کا حق دو اور ماں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا۔ نمبر 2، والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی عورت۔ اور نمبر 3، الدیوث، بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو اس کو کوئی فرق نہ پڑے، جس کی بیوی بے پردہ ہو کر کے اسٹیٹس پر اپنا فوٹو لگائے اور وہ بیچارہ اپنے دوستوں کو دکھائے دیکھو میری بیوی کتنی سندر لگ رہی ہے، جس کی بیوی سج دج کر کے سور کر کے کلیا چکی مارکیٹ میں جا کر کے شاپنگ کرے بے پردہ، اور وہ بیچارہ بڑے فخر سے کہے کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، جو اس قدر بے غیرت ہو جائے، جو اپنی بیوی بہو اور بیٹی کی بے حیائی پر کبھی اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئے، اس بے غیرت انسان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا بنتا جا رہا ہے۔ بے حیائی تو اپنی جگہ ہے، یہ جو بے غیرتی آئی ہے، اور مجھے کبھی کبھی اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، آج مردوں کی عقل پر عورتوں کا پردہ پڑ گیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اگر اپنے سماج کو سدھارنا ہے، اپنے حالات کو سدھارنا ہے، مسلمان عورت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسے مسلمان بن کے رہنا ہے۔ مسلمان عورت ہر جگہ مسلمان بن کے رہے، اگر وہ اپنے گھر میں ہے تب بھی مسلمان بن کے رہے، مارکیٹ میں ہے تب بھی مسلمان بن کے رہے۔ اس کا شریر، اس کا جسم کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جس کا من چاہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ ایک عورت، مسلمان عورت جب گھر سے باہر نکلے، وہ ایسے کپڑے اور ایسی چادر میں نکلے، ایسے نقاب میں اور ایسے پردے میں نکلے کہ قرآن کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ دنیا اسے پہچان جائے کہ ہاں یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں، یہ پردہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ اب عورتوں پر تو باتیں ہو گئی، آخر کے 15 منٹ میں تھوڑا سا اپنے نوجوانوں کا بھی ٹائم لینا چاہتا ہوں۔ بہت ٹھنڈی کے موسم میں آپ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ کو گرم کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی آپ کے اندر ایمان کی گرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ممبئی سے لے کر کے بنگال تک ہر علاقے میں
جہاں ہمارے مسلمان ہمیں بلاتے ہیں، دعوت دیتے، وہاں ہمارا جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کامن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اس قوم کے اندر کہ ہمارا نوجوان بہت بری طریقے سے اسلام سے دور ہو رہا ہے، مسلمان نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے۔ ابھی ممبئی کے اندر ایک علاقہ ہے ممبرا، وہاں پر باقاعدہ اسکول کے بچے 18 سال کے نہیں اور بھی کم سال کے، 15 سال کے، 14 سال کے بچے وہ ڈرگس لے رہے ہیں، یقین کرے وہ نشیلا پاؤڈر لے رہے ہیں، اتنا خطرناک پاؤڈر۔ وہاں ممبئی کے لوگوں نے مجھے بتایا اس کا نام MD ہوتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک پاؤڈر ہوتا ہے کہ جو بچہ ایک بار عادی ہو جاتا ہے پھر چھوٹتا نہیں ہے، اور وہ شریر کو گلا کے ختم کر دیتا ہے، برباد۔